بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یا علامات قیامت کبریٰ جن کا ذکر 2 مجلسوں سے چل رہا ہے۔ پہلی مجلس میں مقدمہ اور اس کے بعد دجال سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں، خصوصاً دجال کی آمد سے پہلے کے کیا حالات ہوں گے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دجال اور اس کا زمانہ نہ پائیں، لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں ان سے ہمارا اور آپ کا سابقہ ہے اور آج ہی سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ان حالات سے سابقہ ہے، تھوڑا کم یا زیادہ، اس لیے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری بات یہ رکھی گئی تھی تفصیل کے ساتھ کہ دجال کی صفات کیا ہیں، دجال کا دعویٰ کیا ہوگا، دجال کی کمزوریاں کیا ہیں، جس کے سامنے رکھ کر کے جن کو سامنے رکھ کر کے ایک مسلمان دجال سے متعلق کافی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ آج کی تیسری مجلس 2 ناحیے سے بہت اہم ہے۔ اس مجلس کے اندر میں 2 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کے متبعین اور اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ بعض چیزوں کا ذکر آ چکا ہے، لیکن میں دوبارہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ اور جن کا ذکر نہیں ہے اس کا ذکر اس لیے کروں گا کہ یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں کہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا ان علامات قیامت یا اس قسم کی چیزوں کا سننا اور پڑھنا بطور معرفت ہی کے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی آخرت اور عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ فتنے سے اس قدر لوگوں کو متنبہ کیوں کیا ہے، اور حتیٰ کہ اتنے خوفناک انداز میں، ہیبتناک انداز میں آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ بس دجال پہنچ چکا ہے، ہمارے باغات تک آ چکا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے آخر پیروکار کیا ہوں، کون ہوں گے۔ دوسری بات، درمیان میں ایک آدھ بات اور آئے گی، لیکن دوسری بات جو ہمارے اور آپ کے بہت اہم ہے اور اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچا کیسے سکتا ہے، ایک مسلمان دجال کے فتنے سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد درمیان میں دجال کیسے کہاں قتل ہوگا اور کیسے ہلاک ہوگا اس کا ذکر اختصار کے ساتھ آتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے، دیکھیے دجال کے پیروکار سے متعلق جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ 4 یا 5 قسم کے لوگ ہیں۔ زیادہ تر دجال کے پیروکار یہود ہوں گے، یعنی جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا، وہ اپنے اسلام کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ دوسرے ترکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے بہت سے لوگ ہوں گے، ان میں کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔
اور تیسرے دجال کے فتنے میں زیادہ تر آنے والے اور اس کے پیروکار، یعنی فتنے میں آنے والے لوگ نہیں بلکہ اس کے پیروکار زیادہ تر منافق ہوں گے، گویا یہ مسلمانوں کی جماعت کا ایک حصہ ہوں گے، مسلمانوں کی جماعت میں یہ موجود ہوں گے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی صاف کر دے گا کہ منافق کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان لانے والا کون ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ہمیں اور آپ کو نفاق اور اس کی ہر صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور تیسرے یا چوتھے جو عورتوں کے دجال کے پیروکار ہوں گے وہ زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ میری اپنی طرف سے بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صراحت کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں دجال کے جو زیادہ پیروکار لوگ ہوں گے وہ بے دین، جاہل اور زیادہ تر صحرا نشین اور دیہاتی لوگ ہیں جو علم کے مراکز سے دور رہا کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے سمجھا ہے علماء کے اقوال کی روشنی میں دجال کے پیروکار یہ لوگ ہوں گے۔ جہاں تک دجال کے اولی پیروکار کا تعلق ہے، یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ دجال کے زیادہ اور اولین پیروکار کیا ہوں گے، یہود ہوں گے، اور انہی سے دجال اپنی پہلی فوج تیار کرے گا۔ بلکہ دجال کے خروج کا سبب ہی یہودیوں کی طاقت کا ٹوٹ جانا ہوگا، جیسا کہ پچھلی مجلس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان کے یہود جو اصفہان یہ ایران کے اندر ہے، گویا اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو شیعیت ہے وہ اصل کہلیت یہودیت سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اور شیعیت کی بنیاد رکھنے والا ہی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ لہذا وہیں شیعوں کے گڑھ سے دجال اپنی پہلی فوج تیار کرے گا۔ تو یتبع الدجال من یہود اصفہان، یہودیوں کے اصفہان کے یہودیوں میں سے دجال کی اتباع کرنے والے 70,000 یہودی ہوں گے، جن کے جو اپنا جو مذہبی ان کا ایک لباس شال ہے اس کو پہلے پہننے والے ہوں گے۔ دوسری بات جو ہم نے کہا دجال کے جو پیروکار ہیں وہ ترکستان اور ازبکستان کے اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہوں گے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پچھلی مجلس میں گزر چکی ہے، جسے سنن امام ترمذی اپنی سنن کے اندر، امام حنبل اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج الدجال من مشرق، دجال مشرق سے نکلے گا، مشرق میں ایک ایسی جگہ جس کا نام خراسان ہے، یتبعہ اقوام، اس کی اتباع اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے یا اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا پٹی ہوئی ڈھال کی طریقے سے ہے، یعنی ان کی ناک چپٹی ہوگی اور چہرے میں تہ لگی ہوگی۔ تیسرے جو دجال کے زیادہ ماننے والے ہیں وہ بے دین، منافقین اور عورتیں ہوں گی۔ یہ تین قسم کے زیادہ لوگ ہوں گے۔ کون؟ بے دین لوگ، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگرچہ وہ اپنا نام مسلمان رکھیں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، جاوید اپنا نام رکھیں گے، لیکن اس دین سے وہ بہت دور رہیں گے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پایا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پر ننگ ہے، صبح سے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک سارا کا سارا کام دین اور اس کے خلاف ہوتا ہے، بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے بغاوت کیا کرتے ہیں۔ تو بے دین لوگ ہوں گے، منافق ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں منافق وہ ہوا کرتا ہے جو بظاہر تو اسلام کا، مسلمانوں کا اظہار، اسلام کا اظہار، مسلمان ہونے کا اظہار کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں یا اپنے عملی طور پر، اس لیے ایک منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، منافق عملی ہوتا ہے اور منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ تو اعتقادی منافق تو اس کے ساتھ ہوں گے بھی، اور عملی منافق جن کو بے دین کہا جا سکتا ہے وہ بھی دجال کے زیادہ پیروکار ہوں گے، اور عورتیں اس کی زیادہ پیروی کریں گی۔ اس کی دلیل
بہت سی حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے صرف حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرہ، آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ کے ارد گرد کالے اور سے جلے ہوئے قسم کے پتھروں کی ایک قطار ہے، اس کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن درمیان میں کہیں کہیں کچھ تھوڑی سی نیچی جگہ ہوتی ہے اور خالی ہوتی ہے، وہاں پر پانی جم جاتا ہے اور جانوروں کے لیے کچھ چارہ اگ جایا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے نشیبی علاقے میں سے کسی جگہ پر موجود تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت موقع پر، نعمت الارض المدینہ، مدینہ کی سرزمین بہت اچھی ہے، کتنی خوب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا جب دجال کا خروج ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کے ہر ناکے کے اوپر ایک فرشتے کو متعین کر دے گا یا فرشتوں کو متعین کر دے گا جو دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ دجال کے اشارے سے مدینہ منورہ یعنی یہ شہر میں 3 زور کے جھٹکے آئیں گے جیسے گویا زلزلہ آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى مؤمن ولا مؤمنة الا خرج الیہ، مدینہ منورہ میں جتنے اعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، لا يبقى منافق ولا منافقة الا خرج الیہ، کوئی بھی منافق مرد یا منافق عورت نہیں رہ جائے گا الا یہ کہ دجال کے خوف سے نکل کر کے دجال کے پاس جا کر کے اس کی جماعت میں مل جائیں گے۔ آگے آپ نے کیا بیان فرمایا، وَأَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، اور زیادہ تر دجال کی طرف جانے والے مدینہ منورہ سے کون سے ہوں گے، وہ زیادہ تر عورتیں جائیں گی۔ وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ، یہ صفائی کا دن ہوگا، گویا مدینہ منورہ کو صاف کر دیا جائے گا۔ اب مدینہ منورہ کے اندر کوئی منافق، کوئی بے دین، کوئی فاسق اور کوئی ایسی عورت نہیں رہ جائے گی جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اور دوسری بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ کسی کی بہن نکل کر کے جا رہی ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی کوئی رشتہ دار جا رہا ہے، اور آج ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ آج جن لوگوں کی بہنیں اور بیٹیاں ان کے تابع نہیں رہا کرتی، ان کی بات نہیں مانتی ہیں، اگر آج وہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو اس زمانے میں بھی دجال کے زمانے میں ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ آدمی اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ دار کو رسی میں باندھ کر کے رکھے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نکل کر کے چلی نہ جائے۔ اسی طریقے سے دجال کے زیادہ پیروکار اہل بادیہ اور دیہاتی لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم اور علم کے مراکز سے یہ لوگ دور رہا کرتے ہیں، خاص طور پر بادیہ نشین جو لوگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے دجال کا اثر زیادہ ہوگا۔ علی کل حال یہ بات ساتھیوں سمجھنا چاہیے کہ دجال کے فتنے میں بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے، دجال کے فتنے سے بچنے والے لوگ بہت معمولی ہوں گے۔ البتہ جو لوگ بچ جائیں گے دجال کے فتنے میں پڑنے سے، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا اور بہت بڑا رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں جو مجلس اگلی ہماری آپ کی ہوگی وہاں پر میں ذکر کروں گا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، یہ ساتھیوں ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے۔ وہ کتنے کم ہوں گے اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک مشہور ثقہ تابعی حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ امام ابو نعیم نے الحلیۃ الاولیاء میں اپنی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ
حسان ابن عطیہ نے بیان فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ساری دنیا کے اندر صرف 12,000 مرد ہوں گے. بس اندازہ لگائیں دجال کے فتنے میں کتنے لوگ پڑ جائیں گے. صرف 12,000 مرد جو ہے دجال کے فتنے سے، اور 7,000 عورتیں. گویا 12 7 19. دنیا کے اندر صرف 19,000 لوگ ایسے بچیں گے جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے، ورنہ دجال کے فتنے میں سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی بلکہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. علا کل حال چلتے چلتے یہ بات اشارہ کرتے چلیں کہ دجال جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہ اس روئے زمین کے اوپر 40 دن رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی جو 37 دن بچتے ہیں وہ عام دنوں کے طریقے سے ہوں گے. اس طریقے سے علماء نے حساب لگایا ہے کہ آج جو 24 گھنٹے میں رات اور دن کی آمد کا طریقہ ہے، دجال اس دنیا میں 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے رہے گا. دجال اس دنیا میں 1 سال 1 ماہ اور 2 ہفتے رہے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مسند احمد کے اندر جابر بن عبداللہ کی ہے کہ یخرج الدجال فی خفت من الدین و ادبار من العلم. دجال جب ظاہر ہوگا تو دین کا معاملہ بڑا ہلکا ہوگا، لوگ دین کو بہت آسان سمجھے ہوں گے، یعنی اس کے دین کی مخالفت کرنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت کے حامل نہ ہوگی. و ادبار من العلم، اور علم رخصت ہو چکا ہوگا. وَلَهُ 40 يَوْمًا يَسِيحُهَا، اور وہ 40 دن اس کے ہوں گے اس زمین میں جس میں زمین کو ناپے گا، سیر کرے گا. پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. دجال اس دنیا میں سارے شہروں کا اور ساری جگہوں کا سیر کرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آئے گا تو یہاں اس کو جب داخلہ نہیں ملے گا تو اس وقت دجال بیت المقدس کا رخ کرے گا، شام کا رخ کرے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو اصل جماعت ہوگی وہ وہیں پر جہاد کے اندر مشغول ہوگی. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں سے بات کا ذکر ہو چکا ہے، اور بات کے ذکر کو میں نہیں کرتا اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی. صرف یہاں پر ذکر یہ کرنا ہے کہ دجال جب یہاں سے ساری دنیا سے فارغ ہو جائے گا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے گا، اور جب یہاں پر داخل نہیں ہو پائے گا تو فرشتے اس کے منہ پر جب ماریں گے تو اس وقت اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جائے گا. جب بیت المقدس پہنچے گا تو مسلمانوں کی جو مجاہدین کی جماعت ہوگی وہ پورے فلسطین سے ہٹ کر کے بیت المقدس میں ہوگی، اور آ کر کے وہیں پر مسجد اقصی کے اندر یا جہاں پر قدس کا علاقہ ہے وہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، اور مسلمان اس کے اندر گویا سور بند ہو جائیں گے، اپنی حدود کو بند کر لیں گے. دجال ان کا گھیراؤ کر لے گا. اب جب ان کا گھیراؤ کر لے گا تو مسلمان سخت پریشان ہوں گے. اسی درمیان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، اور وہ دمشق سے بیت المقدس کا رخ کریں گے. بیت المقدس کو رخ کر کے وہ رات ہی کو ان مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں گے، اور صبح کو فجر کی نماز جب پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو مسلمانوں سے کہیں گے کہ بیت المقدس کا یہ جو دروازہ تم نے بند کیا ہے اس دروازے کو کھولو. جب دروازے کو کھولیں گے فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، جب دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف دیکھے گا تو خوف سے پگھلنا شروع کر دے گا،
اور اپنے سامنے یہ مسیح الدلالہ جو ہے مسیح الہدا کو دیکھے گا تو پگھلتا ہوا بھاگے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ آج جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے یعنی لد کے مقام پر، وہیں پہنچ کر عیسیٰ ابن مریم اس کا خاتمہ کر دیں گے. اور اس کے بعد ایک خونریز لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ لڑائی مسلمانوں اور یہود یا دجال کے پیروکاروں کے درمیان میں ہوگی. یہی وہ وقت ہوگا کہ جب ان کا یعنی یہودیوں کا، جس کا آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کا بادشاہ جب قتل کر دیا جائے گا، اور اب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اب ہمارے ہارے بغیر، ہمیں قتل کے بغیر چارہ نہیں، قتل ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے، تو بھاگیں گے چاروں طرف. کہیں کوئی درخت کے نیچے چھپے گا، کوئی جو ہے پتھر کے نیچے، کوئی دیوار کے سائے میں چھپے گا. لیکن اس وقت پتھر بھی اور دجال بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حجر ولا شجر ولا حایت ولا دابت الا الغرقدہ، نہ تو کوئی پتھر ان کو چھپائے گا، نہ کوئی درخت ان کو چھپائے گا، نہ کوئی دیوار ان کو چھپائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی جانور کے پیچھے وہ جا کر کے بیٹھیں گے اور چھپنا چاہیں گے تو جانور بھی ان کو نہیں چھپائے گا. ہاں صرف ایک درخت غرقد ہے جسے یہاں عربی کے اندر اوشج کہا جاتا ہے، اور وہ درخت ایک عجیب قسم کا ہے. اس کے پتے چھوٹے چھوٹے سے تقریباً ہوتے ہیں جیسے املی کے پتے، اس سے کچھ بڑے ہوتے ہیں. البتہ اس کے پتے دمدار ہوا کرتے، اس میں تھوڑا سا دم رہا کرتا ہے، اسے لحمیہ کہا جاتا ہے. تو ایسے پتے درخت کے نیچے جو چھپیں گے، اس لیے کہ آج بھی یہودی اس درخت کی بکثرت کاشت کر رہے ہیں. یہی درخت چھپائے گا، ورنہ کوئی درخت چھپائے گا نہیں، بلکہ ہر چیز اعلان کرے گی یا مسلمان، اے مسلمان، ہذا یہودی، یہ میرے پیچھے یہودی آ کر کے چھپا ہے، فتعال اقتلہ، اسے قتل کر دے. اس طریقے سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. اس سے متعلقہ کچھ باتیں عیسیٰ ابن مریم کے ذکر میں آئیں گی. اب ہم دجال سے متعلق آخری مرحلے میں آتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے نزدیک بہت اہم ہے کہ دجال سے بچاؤ کیسے ہو. دجال سے انسان، ایک مومن اپنے آپ کو بچا کیسے سکتا ہے. یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے کہ جہاں پر اسلام کسی فتنے کا ذکر کرتا ہے وہی فتنے سے بچنے کے وسائل بھی ہمیں بتاتا ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس کا بدل ہمیں کوئی اللہ نے دیا ہے. اس سے بچنے کے لیے یا اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسباب بھی دیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زنا سے منع کیا تو شادی کی اجازت دی ہے. سود اور رشوت سے منع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے خرید اور فروخت کی اجازت دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو ہمارے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کے وسائل، اور اگر ہماری زندگی میں اس کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے. تو دجال سے بچنے کا کیا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز ساتھیوں، علم اور معلومات حاصل کی جائے. اس لیے کہ پچھلی مجلس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حوالہ کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا حتی یذہل الناس عن ذکرہ، یہاں تک کہ دجال کے ذکر سے لوگ غافل ہو جائیں، حتیٰ کہ ائمہ اور خطبہ بھی اپنے تقریروں کے اندر اور اپنے خطبوں کے اندر دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. اور ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ دی ہے کہ دجال کے ذکر سے غافل ہونے اور چھوڑنے کا معنی کیا ہے. اس کا ایک بہت بڑا معنی یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سے بچنے کے جو وسائل ہیں ان کو سیکھنا نہ چاہے اور اس کے اوپر توجہ نہ دیں. تو پہلی چیز کیا ہے، علم حاصل کیا جائے. کیوں؟
اس لیے کہ کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں معلومات کا رکھنا بہت ضروری ہے۔ دجال کے فتنے میں جو بہت سے لوگ واقع ہو جائیں گے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ اس زمانے میں علم کی کمی ہو جائے گی، جیسا کہ متعدد حدیثیں اس سلسلے میں گزر چکی ہیں۔ اور یہ بات بھی ابھی ابھی آپ کے سامنے گزری کہ دجال کی پیروی کرنے والے زیادہ تر بے دین، جاہل اور منافق لوگ ہوں گے، اس لیے کہ منافق کے پاس علم اگرچہ ہو لیکن شریعت اس کو علم نہیں مانتی، اس لیے کہ شریعت کے اندر علم وہ ہے جس علم کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے عام مجلسوں میں اس کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال میں اس کا ذکر تفصیل سے کرنا چاہیے کہ دجال کیا ہے اور اس سے بچنے کے وسائل کیا ہیں۔ دوسری چیز ساتھیوں جو سب سے قوی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے، اس لیے کہ انسان اپنے طور پر کمزور ہے، انسان اپنے طور پر مجبور ہے، اسے قوت کہاں سے ملتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا خالق اور مالک ہے، اس کا خالق جو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ جب بندہ اس کا سہارا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچ نہیں کر سکتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے تعلقات کو جوڑے، اور تعلقات کو کیسے جوڑے گا؟ اس لیے اس طریقے سے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی علما عملا قولا فعلا اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ذرا غور کریں اس آیت کے ٹکڑے پر، کتنا پیارا ٹکڑا ہے یہ، ہم غور کریں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو وہ یقیناً سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ تو من یعتصم باللہ، تو گویا اعتصام باللہ یہ بہت ضروری ہے۔ اعتصام باللہ میں توحید کا اہتمام ضروری ہے، اعتصام باللہ میں نماز کا اہتمام داخل ہے، اعتصام باللہ کے اندر دعا کا اہتمام داخل ہے، ساری چیزیں اعتصام باللہ کے اندر ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، نہ، غور کریں، اللہ نے صرف ایمان باللہ پر نہیں کہا، کیا اللہ پر جو ایمان لے آئے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنانے کی پوری کوشش کی، تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں لے لے گا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل کے سائے میں لے لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ گئے، اپنا لیا، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے صراط مستقیم کے اوپر لے کر کے چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار کرے۔ تیسری چیز ساتھیوں جو بڑی اہم ہے، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں
یا ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لے آئیں. یہ بہت اہم چیز ہے. آج ہمارے اندر یہ بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے. ہم مکتب سے یہ تو یاد کر لیتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے اندر اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کا جزو لا ينفک ہے. بغیر ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ پورا کیا جائے. آج ہم یہ تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، لیکن جہاں روزی میں تھوڑی سی ہمارے تنگی آئی تو ہم اسے تلاش کرنے کے ناجائز اور جائز کتنے ہیلے تلاش لیتے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پر کی رزاقیت پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ گویا اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور صفات، خصوصاً وہ نام جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی جباریت، اس کی قہاریت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک نام قادر اور قدیر اور مقتدر ہے. قادر، قدیر اور مقتدر ہے. یعنی کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہر چیز کے اوپر، کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ دجال بھی اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام جبار ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ایسا غالب اور زور آور جو اپنا حکم نافذ کر دیتا ہے، اس کے حکم میں رکاوٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بنتی ہے. آیا ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام قہار ہے، قہاریت اس کی صفت ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ وہ غالب ذات ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات، اس میں دجال بھی داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجبور محض ہیں. تو جس کا اس پر ایمان ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑے گا نہیں. اس کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ذکر اور اذکار ہے. جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے. واللہ اللہ کے ذکر کی فضیلت غور کر لیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس حدیث قدسی کے اوپر غور کریں. وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي بَلْ تَحَرَّكَتْ بِيَ الشَّفَتَا. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. ذرا دیکھیے کتنی اہم فضیلت ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت، دجال کیا، دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر شخص کو، تو کیا کوئی ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ نہیں غالب آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سے اذکار بھی سکھلائے ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ہیں، بلکہ چاہیے کہ پوری سورہ کہف یاد رہے، ہر جمعہ کو اس کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی بعض روایات میں 10 آیتیں شروع کی ہیں کہ جو شخص سورہ 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے میں واقع نہیں ہوگا، بلکہ اسے سورہ کہف آیت پڑھے، اس کے اوپر دجال کا سامنا اور مقابلہ ہو جائے گا. اور بعض روایات میں ہے، اگرچہ بعض علماء نے شاذ کہا ہے کہ سورہ بقرہ کے سورہ کہف کے آخر کی 10 آیتیں ہیں، اور بعض علماء نے ترتیب دی ہے گویا شروع کی 10 آخر سے اشارہ ہے کہ پوری سورت انسان یاد کرے اور جب دجال سے مقابلہ ہو تو اس کو پڑھے. اسی طریقے سے
ہر نماز کے آخر میں اس معنی کو سمجھ کر کے کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اس دعا کا اہتمام کرے جس دعا کے پڑھنے کا اللہ کے رسول نے نماز میں حکم دیا ہمیں اور آپ کو۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعا کو ایسے ہی سکھلاتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے جیسا کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا سکھلانے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو گویا اس دعا کو انسان یاد رکھے، اے اللہ تبارک و تعالی میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالی میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالی میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالی میں زندگی اور موت کے ہر فتنے سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں قرضدار ہو جاؤں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ تو اس دعا کو، اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھ کر کے انسان یاد کرے اور پڑھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، مسند احمد کے اندر، مسند حمیدی وغیرہ میں بھی شاید وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دیکھے دجال تو کہے کہ لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا، ربنا اللہ علیہ توکلنا ونعوذ باللہ من شر، ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا ونعوذ باللہ من شر۔ یعنی اے دجال تو جھوٹا ہے، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو اللہ تعالی ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی چھوٹی سی ہے، لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک۔ یہ دعا انسان پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو اس کے سامنے جب دجال کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام بہت گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے چہروں سے گھبراہٹ اور پریشانی کی علامت ظاہر ہونے لگی۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا لیکن قولو، لیکن تم اس طریقے سے کہنا کہ لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک۔ اگر تم کسی نے ایسا کیا تو دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ علی کل حال انسان اپنی زبان میں بھی دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں وسیلہ جو ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں خود اگر نہیں نیک بن سکتا ہے، نفسیات کی وجہ سے، اپنی مزاج کی کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو کم سے کم نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات باقی رکھے، ان کی مجلسوں میں حاضری، ان کے دروس کے اندر حاضری، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کم از کم ان سے محبت اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کے اندر اپنے آپ کو اس سلسلے میں مجبور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کی مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان مجلسوں میں رہا کرتے ہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ طبرانی کبیر کے اندر بھی ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے دجال کا ذکر کیا رات میں، تو انہیں نیند نہیں آئی،
وہ سوئی نہیں. تو جب صبح ہوئی بھاگ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میری بڑی عجیب کیفیت رہی ہے. آپ نے فرمایا لا تفعلی، تو پریشان نہ ہو، فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بي، اگر اس کا خروج ہو جاتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ میری طرف سے میرے ذریعے تم لوگوں کی طرف سے دجال کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، یعنی میں دجال سے نپٹ لوں گا. وَإِن يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ، اور اگر میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد اگر دجال کا خروج ہوتا ہے تو يَكْفِيكُمُوهُ بِالصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذریعے میری امت کے لوگوں کو بچا لے گا، ان کی حفاظت کر لے گا. اور آخری وسیلہ، اور بلکہ آخری وسیلہ سے پہلے چھٹا وسیلہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے زمانے میں دجال کا خروج ہو جائے اور دجال کا خروج